آج ہم تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جو بھائی چارے کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک ہجرت نے ایک پورے معاشرے کو ایک بہت بڑے چیلنج سے دوچار کر دیا، اور اس چیلنج کے جواب میں ایک ایسی کمیونٹی بنی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جب مکہ سے مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ پہنچے تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل نئے سماج کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنا گھر، اپنی زمین جائیداد، اپنا سارا مال، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک انجان شہر میں قدم رکھتے ہیں، جہاں نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ سر چھپانے کو ٹھکانہ۔ یہی حقیقت تھی ان مہاجرین کی۔ وہ بے گھر تھے، بے یار و مددگار تھے۔ انہیں صرف ایک نئے گھر کی تلاش نہیں تھی، بلکہ ایک نئی زندگی شروع کرنے کی امید تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اتنے بڑے پیمانے پر مہاجرین کے بحران سے کیسے نمٹ سکتا ہے؟ یہ سوال جتنا 1400 سال پہلے اہم تھا، اتنا ہی آج بھی ہے۔ جب ایک شہر میں اچانک اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں جن کے پاس کچھ نہ ہو تو سماجی ڈھانچہ کیسے قائم رہتا ہے؟ تو پھر مدینہ نے اس چیلنج کا سامنا کیسے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو مدینہ میں ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا تھا۔ یہ صرف دو الگ الگ گروہوں کے ملنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مضبوط برادری کی تشکیل کی داستان ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ اس کہانی میں دو مرکزی کردار تھے۔ ایک طرف تھے مہاجرین، یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے، اور دوسری طرف تھے انصار، یعنی مدینہ کے وہ مقامی لوگ جنہوں نے ان اجنبیوں کے لیے نہ صرف اپنے گھروں کے بلکہ اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ دونوں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن ان کا مقصد ایک تھا۔ اس بڑے چیلنج سے نپٹنے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور منفرد حل پیش کیا گیا، جسے تاریخ میں مواخات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی پالیسی نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی اور سماجی انقلاب تھا۔ مواخات کا مطلب تھا بھائی چارہ قائم کرنا۔ پیغمبر اسلام نے ہر مہاجر خاندان کو ایک انصاری خاندان کا بھائی بنا دیا، اور یہ صرف نام کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ یہ خون کے رشتے کی طرح مضبوط تھا، جس میں ایک دوسرے کی معاشی اور سماجی ذمہ داریاں بھی شامل تھیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک ایسا معاہدہ تھا جو دو اجنبیوں کو ایک خاندان بنا دیتا تھا۔ اور یہ سب صرف کاغذ پر نہیں تھا، اس کی اصل روح تو لوگوں کی آپسی گفتگو اور عمل میں نظر آتی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال دو لوگوں کے درمیان ہونے والی ایک ایسی بات چیت ہے جسے سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دیکھیے اس معاہدے کی گہرائی۔ ایک انصاری صحابی سعد بن الربیع اپنے نئے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں، بھائی میرا آدھا مال آج سے تمہارا۔ اور وہ یہاں نہیں رکے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک ایسی پیشکش کی جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ کوئی خیرات نہیں تھی، یہ اپنی زندگی، اپنا سب کچھ بانٹنے کا ایک کھلا اعلان تھا۔ اب ذرا عبد الرحمن بن عوف کا جواب سنیے۔ یہ جواب مہاجرین کی غیرت اور خودداری کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے اس فراخ دلانہ پیشکش پر شکریہ ادا کیا، ان کے لیے دعا کی، لیکن مدد قبول کرنے کے بجائے موقع طلب کیا۔ وہ بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ اپنے قدموں پر خود کھڑا ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دو، اور پھر اپنی محنت سے وہ مدینہ کے سب سے کامیاب تاجروں میں سے ایک بنے۔ مواخات کے اس رسمی معاہدے سے بھی زیادہ گہری ایک اور چیز تھی جو اس نئے معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط کر رہی تھی، اور وہ اصول تھا ایثار۔ ایثار کا مطلب ہے دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، اور یہ صرف تب نہیں جب آپ کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ تب بھی جب آپ خود ضرورت مند ہوں۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی جو اس بھائی چارے کو چلا رہی تھی۔ یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں تھا۔ ایثار کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک اور چھوٹی سی لیکن بہت ہی طاقتور کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ایک انصاری خاندان اور ایک بھوکے مہمان کی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ایک بھوکا شخص مدد کے لیے آتا ہے۔ ایک انصاری ابو طلحہ اسے مہمان بنا کر اپنے گھر لے جاتے ہیں، لیکن گھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ کھانا تو صرف بچوں کے لیے ہے۔ اب یہاں میاں بیوی آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں، بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دیں گے، مہمان کے سامنے کھانا رکھیں گے، اور پھر چراغ بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو لگے کہ وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہی کیا۔ وہ پورا خاندان خود بھوکا سویا، لیکن اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کا مہمان پیٹ بھر کر کھائے۔ یہ ہے ایثار کی خاموش لیکن سب سے گہری مثال۔ انصار کی یہ کام اتنے غیر معمولی تھے، اتنے خالص تھے کہ ان کی تعریف صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان سے بھی نازل ہوئی، اور یہ انسانیت کے لیے ایک ہمیشہ قائم رہنے والی میراث بن گئے۔
کہا جاتا ہے کہ ابو طلحہ اور ان کی بیوی کے اسی عمل کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اس چھوٹی سی بے لوث قربانی کو کتنی بڑی اہمیت دی گئی۔ یہ آیت انصار کی تعریف کرتی ہے جو خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے تھے۔ تو آخر ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ مواخات اور ایثار کے ان اصولوں نے ایک بہت بڑے بحران کو ایک سنہرے موقع میں بدل دیا۔ اس نے ایک ایسا معاشرہ بنایا جو ہمدردی، قربانی اور باہمی تعاون پر کھڑا تھا، اور یہی وہ مضبوط سماجی بنیاد تھی جس نے اس نئی ریاست کو آنے والے ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا۔ تو اس پوری تاریخی داستان سے ہم کیا اہم سبق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اصل سہارا ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ ہمدردی صرف ایک احساس کا نام نہیں بلکہ ایک عمل کا نام ہے۔ تیسری بات کہ حقیقی عزت اور وقار صرف دینے میں نہیں بلکہ صحیح طریقے سے لینے میں بھی ہے۔ اور شاید سب سے اہم سبق یہ ہے کہ جب اجتماعی بھلائی کے لیے قربانی دی جاتی ہے تو اس سے ایسے مضبوط رشتے بنتے ہیں جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف تقسیم اور خود غرضی نظر آتی ہے، ہم اپنی کمیونٹیز میں، اپنے محلوں میں اور اپنے معاشروں میں ایثار اور بھائی چارے کے اس جذبے کو دوبارہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔